بالکل जैसे कि मैंने अपने गुज़िश्ता सेशन किया साद इंजीनियर साद कलीम साहब के साथ, कि जो माशाल्लाह बड़ा एनर्जेटिक और बड़ा पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का बड़ा पॉजिटिव फेस है, और जो जिससे यकीनन पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, और जो जो यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए बड़ा बेहतरीन किरदार यकीनन अदा करेंगे। उनकी गुफ्तगू से, उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा होगा। हम ये पॉजिटिव पाकिस्तान के हवाले से, पॉजिटिव बलूचिस्तान के हवाले से ये दूसरा सेशन कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि बलूचिस्तान के जो मुकामी जो नौजवान हैं, वो माशाल्लाह बहुत रियासत के साथ खड़े हैं, अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बलूचिस्तान के मुकामी नौजवान सैयद तासीर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद तासीर शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तासीर शाह साहब, मैं पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वक्त से नवाजा, और दूसरी बात ये, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दीजिए। जी, मेरा नाम सईद तासिर शाह है और मैं बलूचिस्तान के ज़िला बोलान से मेरा ताल्लुक़ है, और आई एम बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर। माशाल्लाह। अच्छा तासीर शाह साहब, हमने एक सिलसिला सुना है कि बलूचिस्तान में वसाइल की तो कमी है ही है, उसके साथ-साथ जो जदीद तकाज़े हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो मामलात हैं, जो जदीद तकाज़े हैं, इसका भी फुक़दान है। आप चूँकि वहाँ के मुकामी हैं, आप प्लीज़ इसको तफ़सील से बयान करेंगे कि ये क्या मामला है? वसाइल की कमी, तालीम, बुनियादी वसाइल की कमी, उसके अलावा कनेक्ट ये इंटरनेट जदीद तकाज़ों का फुक़दान, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वसाइल की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, एक्शंस की कमी है। जो सिविल गवर्नमेंट को, जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को एक्शंस करने चाहिए बलूचिस्तान की आवाम के लिए, वो नहीं है। वसाइल की कमी नहीं है, वसाइल बहुत हैं, वसाइल हैं। दूसरी जैसे वसाइल, जो वसाइल दीगर सूबों में, वही वसाइल बलूचिस्तान में। लेकिन ठीक है। जो जो यहाँ पे जो सूबाई गवर्नमेंट है, जिस तरह से उनकी जो मतलब कि एक तरह से नाअहली है, जिसका जिस जिस जिसका जो है ना फ़ायदा उठाते हैं, जो प्रोपेगेंडास कर रहे हैं, जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अगर सूबाई गवर्नमेंट बलूचिस्तान के अवाम के लिए सहूलियात, जैसे कि इंटरनेट की बंदिश का मामला है, ठीक है ना, तो उस पर अगर वो इस तरह से पॉलिसी बनाती सूबाई गवर्नमेंट, तो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको तो वो प्रोपेगेंडा करने का मौका नहीं मिलता। तो मैं सही। ये समझता हूँ कि वसाइल की कमी नहीं है, वसाइल बहुत हैं। और हमने ये देखा है कि जिस तरह से पाक अफवाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं बलूचिस्तान में, जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जो हमने बचपन से देखा है, और आज तक जो पाक अफवाज कुर्बानियाँ दे रही है, जो कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ में है, ठीक है ना, उसके उन पाक अफवाज के ख़िलाफ़ ये लोग जो है ना प्रोपेगेंडा करते हैं, ठीक है ना, रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। आपका आप आपको प्रॉब्लम है इंटरनेट की बंदिश में, तो आप जो है ना वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। हुकूमत और रियासत में फ़र्क होता है। आप हुकूमत के ख़िलाफ़, आपकी शिकायत हुकूमत से होनी चाहिए, आपकी शिकायत रियासत से नहीं होनी चाहिए। लेकिन सही। ये उसको बहाना बना के ये जो है ना रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं कि रियासत हमारे साथ ये करी, रियासत हमारे साथ वो करी। हालाँकि ऐसी बात नहीं है, हालाँकि ये बात नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, मैंने जैसे आप इंजीनियर साहब कलीम साहब के साथ अभी गुफ्तगू की, तो माशाल्लाह से एक तालीम याफ्ता नौजवान, माशाल्लाह जी, इंजीनियर हैं, आप भी इंजीनियर हैं। जबकि जी। हम तो ये सुनते हैं कि बलूचिस्तान में तालीम का शदीद फुक़दान है, तो आप लोग इंजीनियर कैसे बन गए फिर? माशाल्लाह। देखिए, तालीम का फुक़दान नहीं है, तालीम का फुक़दान आज मतलब भी वसाइल की बलूचिस्तान कमी में। है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बातें हैं। तो ये तमाम जो मसाइल अगर हैं, तो इनसे नबरदा आज़मा आप भी तो होंगे ना, मगर माशाल्लाह आप लोग तो ज़बरदस्त एक बेहतरीन तालीम हासिल करके माशाल्लाह प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की जानिब जा रहे हैं माशाल्लाह से। नहीं जी, बिल्कुल। अगर मैं आप ये बात कहें कि बलूचिस्तान में कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ़ और ये अगर बलूचिस्तान में बिल्कुल इस तरह है, लेकिन वो है सिर्फ़ ये सरदाराना जो निज़ाम है, जो सरदारी निज़ाम है, जो नवाबी निज़ाम है, जो एक ये जो सियासत करते हैं, कौम परस्ती की ये सियासत करते हैं, जो
ایک لسانی سیاست کرتے ہیں، یہ صرف اس کی وجہ سے جو ہے نا کہ یہ جو بلوچستان میں جو آج تک تعلیمی ادارے نہ بن پائے یا کچھ، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے ہیں۔ ان لوگوں نے بلوچستان کی جو عام عوام ہے نا، ان کے بارے میں نہیں سوچا۔ آج بھی بلوچستان کے عوام، بلوچستان میں تعلیمی ادارے ہیں، بالکل ہیں، اور جو ہے نا وہ بلوچستان کی عوام تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اور جو ہے نا مطلب کہ اب جیسے اگر آپ ہمیں کہیں، ہم نے انجینئرنگ، ہم نے کالجز وغیرہ تو مطلب کہ پڑھا نا، اسکول پڑھا، بلوچستان سے پڑھا، ٹھیک ہے، ہم نے ہائر ایجوکیشن باہر سے حاصل کی، مطلب دیگر صوبوں سے حاصل کی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پہ کہ جب تک یہ سرداری نظام جو جب تک بلوچستان کا عام جو ہے نا، جو مڈل کلاس طبقہ جو ہے نا اوپر نہیں آئے گا، تب تک بلوچستان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو آج تک جو بلوچستان میں سیاست کرتے رہے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ نہ تعلیم کے لیے بہتر پالیسی بنا سکتے ہیں یہاں پہ، اور نہ وہ بنانا چاہیں گے۔ اگر انہوں نے تعلیم کے لیے بہتر پالیسی بنائی تو بلوچستان کے جو عام طبقہ ہے وہ اوپر آئے گا، اور یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کا جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہے، جو عام طبقہ ہے، وہ اوپر آئے۔ اچھا، اس کے ساتھ جی مجھے یہ بتائیے گا پلیز تاثیر شاہ صاحب، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کی نوجوان ہے، آپ جیسے نوجوان ماشاء اللہ، وہ کیوں نہیں پھر سیاست کی جانب آتے؟ آپ لوگوں نے کیوں مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے آپ جیسے پازیٹیو لوگ اگر سیاست کی جانب آئیں گے تو وہ صوبے کی، جب کل کو وہ انتخابات میں اگر منتخب ہوتے ہیں انشاءاللہ، تو وہ صوبے کی خدمت کریں گے، صوبے کے لیے کام کریں گے، تو کیوں آپ لوگوں نے سیاست کی جانب آنا کیوں مناسب نہیں سمجھا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے بالکل بہت اچھا سوال تھا کہ بلوچستان کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو باشعور طبقہ ہے، اس کو سیاست کی طرف آنا چاہیے، ایک پازیٹیو سیاست کی طرف آنا چاہیے، اپنے لوگوں کے لیے سیاست کچھ برائے کرنے کے خدمت سے، سیاست لیے۔ برائے جی مفاد نہیں، سیاست برائے مفاد جی سے تو تباہ ہو گیا میرے اور آپ کے جی وطن پاکستان۔ جی بالکل۔ آپ جیسے لوگ، میں سوری آپ کو موقع دوں گی میں انٹرپٹ کرنے پہ معذرت، کہ آپ جیسے لوگ جو اتنا پازیٹیو سوچتے ہیں، جو اتنا بہترین آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سوچ ہے، اگر آپ جیسے لوگ سیاست میں آئیں گے تو نہ صرف صوبہ بلوچستان کو فائدہ ہوگا بلکہ پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو کیوں ایسی کون سی رکاوٹیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ سیاست کے انتخاب کو ترجیح نہیں دیتے؟ ایسی کیا رکاوٹیں ہیں پلیز؟ جہاں تک رہی بات رکاوٹوں کی، آپ نے بات کی رکاوٹوں کی، تو ایسی میں آپ کو بتاؤں، اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا، جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ سردارہ نظام، نوابی نظام، مطلب یہ جو سردار ہیں بلوچستان کے، جو نواب ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ یہ نہ اپنے لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کرتے ہیں، اور نہ ان کو شعور کی طرف راغب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اگر وہ ان کی عوام، مطلب بلوچستان کی عوام جو ہے وہ تعلیم کی طرف راغب ہوگی، شعور کی طرف راغب ہوگی، ان کے مطلب تو وہ اگر سیاست میں آئیں گے، عملی سیاست میں آئیں گے، تو ان کا تو پھر سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نہیں چاہتے کہ میں جو سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے کہ یہاں پہ جو سرداری نظام ہے، جو نوابی نظام ہے، اس جی، کا خاتمہ۔ کیونکہ اچھا جب تک جی یہ ہے تو مڈل کلاس، ہم جیسے باشعور طبقہ ہے، مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ عملی سیاست میں نہیں آ سکتا، عملی سیاست میں قدم نہیں رکھ سکتا، اس کو ایک پلیٹ فارم نہیں ملے گا۔ جی میں جی، اگر اچھا میں کوئی پوچھنا یہ چاہوں گی جی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر کوئی باشعور یا کوئی پڑھا لکھا، اگر کوئی کل کو کسی نواب کے خلاف جو ہے نا کہتا ہے کہ میں الیکشن میں کھڑا ہوتا ہوں، تو میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہے نا یا تو مار دیا جائے گا، یا تو پھر غائب کر دیا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کے جو لیڈران ہیں، جو بلوچستان کے سرداران ہو گئے یا جو بھی لیڈران ہیں، انہوں نے بلوچستان کی ترقی میں یا بلوچستان کی تنزل میں کتنا کردار ادا کیا ہے، کتنی ترقی دے دی ہے، اور ان کی وجہ سے کتنی تنزلی ہوئی ہے صوبے کو؟ میں آپ کو اس کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان کے جو لیڈران ہیں
انہوں نے بلوچستان کی ترقی میں آج تک اپنا کوئی کردار ادا کیا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک انہوں نے بلوچستان کی عوام کو نقصان ہی پہنچایا، کوئی فائدہ نہیں دیا. اور سب سے بڑا نقصان ان لوگوں نے یہ پہنچایا بلوچستان کے جو لیڈران ہیں کہ آج انہوں نے بلوچستان کو تعلیم کے حوالے سے دوسرے صوبوں سے پیچھے رکھا ہے. وہ دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلی جائیں، جس طرح سے مطلب کہ 70s یا 80s کی بات کریں، تو اس میں جو ہے وہ جس طرح سے بلوچستان سے جو دوسرے صوبوں کے جو پروفیسرز تھے، جو اساتذہ تھے، ان کو نکالا گیا یہاں سے. ان کو یہاں سے نکالا گیا. اور اس کے علاوہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم نے اس وقت دیکھا کہ یہاں پہ جو ٹیچرز تھے، جو پروفیسرز تھے، جو لیکچرز تھے، جو دوسرے صوبوں سے یہاں پہ آ کے تعلیم دیتے تھے یہاں کے نوجوانوں کو، تو ان کو بھی یہاں سے دھمکیاں دے کے کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو نکالا گیا. تو یہ سارا ایک مقصد کے تحت کیا گیا کہ بولو یعنی کہ بلوچستان کو یہ کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے گئے کہ اگر جی بالکل. اس بلوچستان میں پڑھ لے گا لکھے گا تو پھر وہ اپنے حق طلب کرنے لگے گا ان سرداروں جی سے کہ جو سردار سرداروں محفوظ جی کر کے رکھنا چاہتے تھے بلوچستان کے عام عوام. جی میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ پھر یہ جو سردار ہیں، پھر ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. یہ جو سیاست کرتے ہیں، جو عوام کے نام پہ، بلوچستان کے عوام کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. پھر ریئل فیس سامنے آئیں گے اور ان کی سیاست جو ہے نا ختم ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جو انہوں نے سب سے بڑا بلوچستان کے عوام سے ظلم کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ جو ان لوگوں نے ایک مقصد کے تحت انہوں نے جو تعلیم کے بلوچستان کے لوگوں کو تعلیم سے دوسرے صوبوں کے لوگوں سے دور رکھا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم کیا بلوچستان کے عوام کے ساتھ ان سرداروں نے، ان نوابوں نے. بالکل. کیا گوادر کے پروجیکٹ کے حوالے سے جب یہ ون بیلٹ ون روڈ انشاءاللہ مستحکم بن جائے گا تو کیا بلوچستان کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا، پاکستان کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی سے ہی پاکستان کی خوشحالی مرطوب ہے، پاکستان کی خوشحالی ممکن ہے. تو آپ یہ اس کا کیا کہنا چاہیں گے کہ گوادر بلوچستان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوادر نہ صرف بلوچستان کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے، بلکہ پورے ریجن کے لیے جو ہے نا بہت ضروری ہے گوادر. اور جہاں تک رہی بات سی پیک کی، جو سی پیک کی جو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاصم سلیم باجوہ کے آنے کے بعد سی پیک نے ایک نئی اونچائیوں کو چھوا ہے. اور سی پیک میں جو ہے کافی اہم پروجیکٹس جو ہیں وہ آپشنائزڈ ہوئے ہیں، جیسے کہ گوادر پورٹ ہے یا پھر گوادر ایئرپورٹ کی جو بھی تعمیر چل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوادر جو ہے نا وہ بلوچستان کی عوام کے لیے مطلب ایک بالکل اس کی جو ترقی ہے اس میں جو ہے بلوچستان کے عوام کے لیے بہت خوش. جی جیسے میں یہ گوادر سمجھتا کے ہوں کہ معنی. جی 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 تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گوادر جو ہے نا وہ بالکل گوادر کا بہت اہم رول ہے. اور جو ہے نا اس طرح سے جو بلوچستان میں سی پیک کے تھرو جو ترقی ہوگی اس سے عام عوام کو بالکل فائدہ ہے اور بہت فائدہ ہے. اور اس سے سب سے زیادہ جو عاصم سلیم باجوہ کے آنے کے بعد جس طرح سے جو بھی پروجیکٹس وغیرہ جو بن رہے ہیں، اور جو بلوچستان میں جیسے پاور پلانٹس انرجی پاور کے جو پروجیکٹس ہیں، ان میں عام لوگوں کو جو روزگار کے مواقع جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں کو یہاں پہ روزگار کے مواقع مل رہے ہیں، ان کو روزگار مل رہا ہے. تو اس سے بلوچستان کے لوگوں کے لیے بہتری ہے سی پیک کے حوالے اچھا سے، گوادر کے حوالے سے. پلیز میں ایک سوال تو کروں تاکہ پھر آپ اس کو کنٹینیو کر دیں کہ سی پیک بلوچستان کے عوام کی بنیادی سہولتوں کو کیا پورا کر پائے گا یا نہیں، سی پیک کا پروجیکٹ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک بلوچستان کے عوام کے بنیادی سہولتوں کو پورا کر پائے گا. بنیادی کیسے؟ سہولت میں آپ لے لیں روڈ انفراسٹرکچر، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی یا مواصلات کے دوسرے نظام، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کچھ سی پیک کے پروجیکٹس ہیں. اگر سی پیک کے پروجیکٹس مطلب جیسا کہ انشاءاللہ بہت اچھی کارکردگی ہے چیئرمین سی پیک عاصم سلیم باجوہ کی، اور یہ آگے جا کے جیسے سی پیک کے تمام پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں گے
اور انشاءاللہ تو پھر بلوچستان کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بلوچستان کے بنیادی سہولیات پہ پورا اترے گا سیکھے گا. بلوچستان کے نوجوانوں میں اب BLA کی جانب راغب ہونے کا کتنا رجحان ابھی ہے اور ماضی میں کتنا رجحان رہا تھا؟ کیا ایسا واقعی ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں نے اپنی بخوشی اپنی رضا سے BLA کو جوائن کیا تھا یا کسی بندوق کے زور پہ جوائن کیا تھا؟ اور موجودہ حالات کے مطابق BLA بلوچستان میں کیا ایکسس کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ PTM کا کیا مستقبل نظر آتا ہے بلوچستان میں؟ پلیز آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ BLA جو ہے نا وہ اس کی وہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ کوئی رضامندی سے BLA کی طرف راغب نہیں ہوئے، نہ پہلے ٹھیک تھے ہے. اور نہ اب ہیں. اور بلوچستان میں تو الحمدللہ BLA ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کسی بھی بلوچستان کے آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں BLA ایگزسٹ. ہاں کچھ اکا دکا کارروائیاں ہیں جو یہ فورسز پہ اٹیک کرنا، وہ مطلب تھوڑا بہت یہ وہ بھی اس طرح سے وہ یہ افغانستان کے سے ٹریننگ کیمپ سے یا پھر یہ ایران سے جو ہے ٹریننگ کیمپ سے یہ آ کے جو ہے یہ تو اکا دکا جو کارروائیاں کرتے ہیں. باقی بلوچستان میں کسی بھی علاقے میں ان کا کوئی ٹریننگ کیمپ یا کچھ وہ الحمدللہ نہیں ہے. اس میں جو نا ہماری پاک افواج کی قربانیاں ہیں اور اس میں FC بلوچستان کی قربانیاں ہیں. میں ان کو تحسین پیش کرتا ہوں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں. آج جو انہوں نے بلوچستان کے عام عوام کی تحفظ کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ ہمارے محافظ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ BLA آپ نے کہا کہ مطلب آج کے دور کے تناظر میں اگر BLA کہ مطلب جو ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ BLA ایگزسٹ نہیں کرتی آج کے دور کے بلوچستان میں. جی ٹھیک ہے. اچھا مجھے اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ چونکہ ماشاء اللہ آپ نوجوان ہیں اور پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں کہ مقامی بلوچی ہیں. آج کا جو نوجوان ہے، جو بلوچی نوجوان ہے، وہ صرف کیا بلوچی نوجوان ہے جیسے کہ ہمیں منظر کشی کی جاتی ہے، یا وہ پاکستانی بلوچی نوجوان؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میں یہاں پہ بلوچستان کے لوگوں میں رہا ہوں، میرا بچپن یہاں پہ گزرا ہے بلوچستان میں میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے یہاں پہ نوجوانوں کو دیکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے بلوچستان کا وہ پاکستانی نوجوان. میں نے ایسے کافی لوگ دیکھے ہیں، میں نے ایسے کافی بلوچستان کے نوجوان دیکھے ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں. سب تقریباً سب وہ ماشاء پاکستانی نوجوان ہیں. وہ پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد وہ بلوچستان کی شہری ہیں یا پھر بلوچی نوجوان ہیں. وہ پہلے پاکستانی ہیں اور وہ آج بھی پاکستان کا نام لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے نا میڈیا میں جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بلوچستان کے ہر گھر میں ایک مسنگ پرسن سے فوج اٹھا کے لے جاتی ہے. ایسی بات اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ ٹھیک صرف ہے. پروپیگنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جی بالکل. اچھا اب بس یہ کہ ہم اپنا اس سلسلے کا ختم کریں گے. میں ایک آخر سوال کا ہی کرتی ہوں. ہندوستان اس چیز کو بڑا فائدہ لیتا ہے، اپنے میڈیا پہ ریٹنگ ہوتی ہے اس کی، کیونکہ ہندوستان کا میڈیا جیسے آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہ تو شاید چلتا ہی پاکستان کے مخالف ایجنڈے کے اوپر ہے. ان کو شاید ریٹنگ جی اس کی بھی ملتی ہے. جو میجر گورو ہیں انہوں نے میجر جو ہے ان کے سابق، انہوں نے کہا کہ جناب 30 کے نمبر ہیں ہمارے پاس. ان کے وزیر اعظم نے پاکستان اپنے کسی جلسے میں یہ بھی کہا تھا جب وہ انتخابی کیمپین کر رہے تھے کہ پاکستان کو 1971 میں جو زخم دیا ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول کر رہے تھے. خیر سے اس کے علاوہ ان کی جو سابق آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی ایک شو میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ ہم بلوچستان کو الگ کرا دیں گے، ہم پیسہ اتنا دیں گے ان لوگوں کو کہ بلوچستان الگ ہو جائے گا. کراچی کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں. آپ اس تاثر کو، ان کا جو یہ منفی پروپیگنڈا ہے ایک پاکستانی بلوچی ہونے کے ناطے، آپ ان کے اس منفی پروپیگنڈے کو کیسے ریجیکٹ کریں گے؟ میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، انڈیا جو باتیں کر رہا ہے کہ ہم ان کو پیسہ دیں گے، ہم خرید لیں گے، ہم بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایک خواب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ
चंद लोगों को खरीद के जो कि बाहर बैठे हुए, जो कि बलूचिस्तान में नहीं बैठे हुए, जो बलूचिस्तान से बाहर बैठे हुए, वो बलूचिस्तान के अवाम के नाम पे वो सियासत कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। चंद लोगों को खरीद के इंडिया ये समझता है कि मैंने पूरी बलूचिस्तान की जो अवाम है मैं उनको खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो इनकी नासमझी है, ठीक है ना। वो बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान की जो आम आवाम है वो उसको नहीं खरीद सकते। बलूचिस्तान की आवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थी, आज भी पाकिस्तान के साथ है। बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान का हिस्सा है, जिस तरह से दीगर सूबों के लोग पाकिस्तान का हिस्सा है, उसी तरह से बलूचिस्तान की आवाम भी पाकिस्तान का हिस्सा है। वो बाकी इंडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है वो तो उनके अपने मकासद हैं, वो अपने मनफी प्रोपेगेंडा उनके अपने वो रेटिंग के, उनका मीडिया अपने रेटिंग के लिए करता है, उनकी हुकूमत जो है ना वो अपने, उनके जो सियासतदान है वो अपनी सियासत के लिए करते हैं, ठीक है ना। वो भी अपनी एक तरह से वो भी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। बाकी मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान की आवाम को ये कभी जो है ना इंडिया गुमराह कर सकता है और ना इंडिया खरीद सकता है। बलूचिस्तान की आम आवाम को मैं चंद जी, मैं चंद लोगों की बात नहीं करता जो कि बाहर बैठे हैं, जिस तरह से हेरवियार मरी है, बरामदाग है, मैं वो तो बिकाऊ हैं, वो तो बिक हैं, वो तो इंडिया के तो बिकाऊ हैं, वो इंडिया की ज़ुबान कहते हैं, लेकिन उनके अल्फाज, उनकी ज़ुबान बलूचिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। मैं ये कहना चाहता हूँ। मतलब आप चूंकि ये एक फर्ज वाहिद की आवाज़ नहीं की, आपकी रियासत बलूचिस्तान के नौजवानों को इस वक्त नुमाइंदगी करते हुए ये कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान जो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है उसकी खाम ख्याली है। बलूचिस्तान कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और बलूचिस्तान आने वाले वक्तों में रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह ताला, जब तक पाकिस्तान कायम है, इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। ये दुश्मन की खाम ख्याली है, उसका ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, क्योंकि बलोची सिर्फ बलोची नहीं, पाकिस्तानी बलोची है और बड़े पक्के पाकिस्तानी बलोची है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल बासिरी फर्जंद बलूचिस्तान में बिल्कुल बलूचिस्तान के नौजवानों की तरफ से मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान के साथ कल भी थी, आज भी है और रहती दुनिया तक जब पाकिस्तान के साथ रहेगी। और इंडिया, जी बिल्कुल, इंडिया जो ना उनकी खामख्याली है कि वो ये सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान की बलूचिस्तान की आवाम को या बलूचिस्तान के लोगों को गुमराह कर सकेंगे, तो वो नहीं कर सकते। इंशाल्लाह बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह मियाँ आप जैसे नौजवानों को माशाल्लाह अल्लाह मियाँ मजीद ये ताकत दे, मजीद हिम्मत दे कि आप लोग इस तरीके से पाकिस्तान का पाकिस्तानियत को मद्दे नजर रखते हुए बलूचिस्तान को तरक्की दें, क्योंकि मैंने पहले कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की में ही पाकिस्तानी की खुशहाली मशरूत है, पाकिस्तान की खुशहाली मुंसलिक है। अल्लाह मियाँ आप लोगों को मजीद तरक्की दे और आप लोग इस तरीके से खुशहाल पाकिस्तान के हवाले से अपने काम को जारी रखाए रखें। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया, आपने कीमती वक्त से नवाजा। मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा, आपसे बातचीत रहेगी। ओके तासीर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।